بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا، اور تھوڑی جانکاری، کم جانکاری ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مشہور ہے لٹل لرننگ از ڈینجرس تھنگ۔ تو فرقہ غیر مقلدین جو ہے یہ ہمیشہ سے لوگوں کو کنفیوز کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تھوڑی بہت جانکاری حاصل کر کے یا سطحی باتیں سیکھ کر کے بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا کہنے کا غرض یہ تھا کہ علوم و فنون میں بڑی گہرائیاں ہیں اور بہت اس کے لیے اس طرح کی صلاحیت بھی چاہیے ان علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جو کہ فرقہ غیر مقلدین کے مبلغین میں مفقود ہے، نہیں ہے۔ اور وہ بڑی بڑی باتوں کو ایسے ہی مذاق بنا کر کے یا کسی پہ طنز بنا کر کے پیش کرنا شروع کر دیتے۔ ایک مسئلہ ہے وسیلہ اور استعانت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس کے بارے میں سلف و خلف نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ بڑے اس کے اقسام ہیں اور بہت سارے اقسام اس کے جائز ہیں، کچھ اقسام اس کے ناجائز ہیں۔ تو جب بھی بات جائز اور ناجائز کی ہوگی تو اس میں جائز والے کو ہم صحیح سمجھیں گے، ناجائز والے کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے۔ لیکن فرقہ غیر مقلدین کے مبلغین اور ان کے جو سوشل میڈیا کے جو پرچارک لوگ ہیں، ان کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ وہ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، نہ ان کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، نہ استعانت و وسیلہ کے اقسام اور ان کے تعریفات کا پتہ، اور سلف و خلف نے کتاب و سنت سے کیا سمجھا اس کا پتہ، لیکن بڑی بڑی ہانکنے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے سامنے جو ویڈیو آنے والی ہے، آپ ملاحظہ کریں گے کہ کچھ غیر مقلدین پرچارک لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وسیلہ کے رد میں 25 قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ عجیب بات ہے، وسیلہ کے اقسام بھی بیان نہیں کرتے، سیدھے سے یعنی ایک لاٹھی سے سب کو ہانک دیتے ہیں۔ تو آئیے ملاحظہ کریں، 4-5 ویڈیو ہم اس سلسلے میں اپلوڈ کریں گے سلسلہ وار۔ یہ پہلی قسط ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں وسیلے کے رد میں 25 آیتیں ہیں، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ بہت لوگ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ لیکن کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ آئیے اس دعوے کی حقیقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب ان کا خود رد ہے اس میں، تو جب آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ مطالعہ کریں گے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ اب دیکھتے ہیں ہم سورۃ السبا آیت نمبر 22 اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی شخص اس کا معاون و مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ کی آگے والی آیت 23 اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی سفارش نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس شخص کے جسے اللہ رب العالمین اجازت دے۔ آپ نے سنا، انہوں نے 2 آیتیں پیش کی ہے، سورہ سبا آیت نمبر 22 and 23، اور اس سے وسیلے کا رد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم آپ کو تفسیر ابن کثیر سے دکھائیں گے۔ یہ رہی تفسیر ابن کثیر جو سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے، دارالسلام سے۔ ہم آپ کو سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تفسیر بتائیں گے کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، 8 جلدوں میں ہے، سعودی عربیہ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے۔
آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مکتبہ دارالسلام 2003 کنگ فہد پبلیکیشنز۔ اب یہ رہی سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23، جسے وسیلے کے رد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے خود نے آیت کا ترجمہ پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں۔ مسلمان جب وسیلہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور وسیلہ دے کر کے پکارتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں، اس کی تفسیر میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے سوا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دیکھیے انگلش میں یہاں پر ہے لکھا ہوا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ The gods who are worshipped besides Allah، وہ خدا جن کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے۔ اور وسیلہ دینے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کسی کے وسیلے کے ذریعے۔ تو یہ جو آیت تھی انہوں نے وسیلے پر فٹ کر دی اپنی طرف سے، اور ہم نے اس کا معنی، مفہوم، تشریح آپ کو تفسیر ابن کثیر سے دکھائی، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں تفسیر میں آئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگ سے بچائے جو ایسا دعویٰ کرے جس پر ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور انٹرنیٹ کو ذریعہ بنائیں اپنی باتیں پہنچانے کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور اہل سنت والجماعت سے جوڑے رکھے، اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن